الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال تعالى إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وقال تعالى وإن يونس لمن المرسلين وقال تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میرے اس بیان کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جمعرات کا دن ہوتا ہے، آپ بھی بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ آج بیان سننے کا دن ہے، اور ہم بھی اس کو بڑی محنتوں سے اس ٹائم کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور ہماری بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کچھ کام لے لے، دین کی باتیں، اللہ اور اس کے حبیب کی زندگی کے کچھ واقعات، انبیاء کی زندگی کے کچھ واقعات جو ہمارے لیے رہنما بن جائے، جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا، کامیابی کا ذریعہ بن جائے، اور وہ واقعات کہ جس سے ہمیں کچھ سبق ملے، تو ہم بھی ان تمام چیزوں کو، دین کی ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ ابھی میں صبح سے اٹھا ہوا ہوں، صبح خبریں بولا، پھر اس کے بعد 9 بجے 9:30 بجے ٹرین پکڑ کر یہاں سے 200-150 کلومیٹر گیا، وہاں 3 اسٹیٹس کی میٹنگ تھی، مدھیہ پردیش، گجرات اور مہاراشٹر کی، وہ میٹنگ کر کے پھر ابھی میں جلگاؤں پہنچا کہ کسی بھی طریقے سے یہ بیان کا وقت ہمارا مس نہ ہو جائے۔ تو بڑی محنتیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو تھوڑا بہت علم دیا ہے، اس علم کے ذریعے سے ہم یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچائے، اور آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے یہ دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ان باتوں کو پہنچانا اور ان باتوں کو سننا بھی ثواب ہے، عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین نے، ہم سب کے خالق نے، ہم سب کے مالک نے انبیاء کرام کے واقعات کو اپنی کتاب مقدس قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا بیان کا عنوان ہے
کہ نبیوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہم انبیاء کرام کی زندگی کو سامنے رکھیں تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے ملے گا۔ کبھی ہم تکلیفوں میں ہو تو ہمیں کسی نبی کی زندگی بتائے گی کہ دیکھو وہ نبی کیسی تکلیف میں تھا، آپ تو ایسی تکلیف میں نہیں ہیں۔ کبھی رشتہ دار پریشان کریں، کبھی خاندان بھی مخالف ہو جائے، کبھی پورا علاقہ مخالف ہو جائے، تو پھر دین کی دعوت کیسے دے، اللہ کے پیغام کو کیسے پہنچائے، تو وہ بھی ہمیں نبیوں کی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی قصوں میں، ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے عبرت بھی ہے۔ بہت سارے قرآن میں واقعات آپ کو ملیں گے۔ کبھی آپ کو حضرت یونس کا واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے، کبھی حضرت ابراہیم کا واقعہ، کبھی حضرت یوسف کا واقعہ، کبھی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، کبھی حضرت موسیٰ کا واقعہ، کبھی حضرت عیسیٰ کا واقعہ، حضرت اسماعیل کا واقعہ۔ یہ تمام واقعات اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی میں باقاعدہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ آئیے، سارے انبیاء کے واقعات تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ہر نبی کی زندگی کو اگر ہم بیان کرنے جائیں تو باقاعدہ 2-3 ہفتے تک ہم ایک نبی کا واقعہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو آئیے، آج ہم نے صرف اپنے بیان کا عنوان بنایا ہے کہ نبیوں کی زندگی ہمارے لیے رہنما ہے، وہاں سے ہم کو سبق ملے گا۔ آج ایکچوئل میں مسلمان کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اتنا سب کچھ اس کے پاس میں ہے، قرآن پاک کی شکل میں ایک ایسی کتاب اس کے پاس میں ہے کہ جو اس کو ہر مسئلے پر رہنمائی کرے گی۔ احادیث کی شکل میں نبی کی زندگی ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں ہر مسئلے کا حل بتائے گی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ ہم ان کے طریقوں میں کامیابی سمجھ رہے ہیں اور ہم ان لوگوں کی زندگی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل بقرات ہے، کوئی کہتا ہے میرا آئیڈیل تو وہ گوگل والا ہے، کوئی کہتا ہے میرا آئیڈیل تو ایلون مسک ہے، کوئی کہتا ہے میرا آئیڈیل تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ آپ دیکھو، کوئی کھلاڑی کا نام لیتا ہے، کوئی ایکٹر کا نام لیتا ہے، کوئی ناچنے گانے والوں کا نام لیتا ہے۔ ارے یہ خود بھی تباہ ہیں اور ان کی آخرت بھی تباہ ہے، دنیا بھی تباہ ہے۔ لیکن عجیب چیز ہے کہ مسلمان ناچنے گانے والوں کی زندگی کو آئیڈیل کہہ رہا ہے، مسلمان کوئی قصے کہانی والے کی زندگی کو آئیڈیل کہہ رہا ہے، کبھی کس کو تو ہنسی بھی آتی ہے۔ لیکن آؤ، آئیڈیل ہمارے لیے، نمونہ ہمارے لیے انبیاء کی زندگی ہے، اور خود ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ سارے مسئلوں کا حل وہاں سے ملے گا۔ تو چلیے آئیے، آج میں صرف کچھ جھلکیاں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ زندگی میں اگر آپ کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کو فلاں نبی کی زندگی بتائے گی کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور پھر ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو آج میں آپ کو 5-7 نبیوں کی زندگی صرف ٹچ کروں گا، میں سارے واقعات نہیں بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ ایک نبی کی زندگی بیان کرنے کے لیے، ایک نبی کی زندگی کا واقعہ، ان کی جھلکیاں بیان کرنے کے لیے ہفتوں چاہیے۔ تو یہ 40 منٹ کے بیان میں کہاں کروں گا، لیکن آج میں صرف آپ کو جھلکیاں بتاؤں گا جس سے بہت کچھ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو سیکھنے مل سکتا ہے۔ بلکہ اماموں اور خطیبوں کا بھی کام ہے کہ وہ ان واقعات کو بیان کرے تاکہ امت تک پیغام پہنچے۔ آئیے، کبھی کبھی آپ کو زندگی میں لگتا ہے ٹینشن آتے ہیں، کبھی کبھی لگتا ہے کہ خون کے رشتے بھی دل دکھاتے ہیں، بھائی دل دکھاتے ہیں، قریبی رشتہ دار دل دکھاتے ہیں۔ جی ہاں،
ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. اور آدمی کہتا ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی دوسرا دھوکہ دے، دل دکھائے تو کوئی بات نہیں، لیکن مفتی صاحب میرے سگے بھائی نے میرے ساتھ میں یہ کیا ہے، میرے سگے بھائیوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے سگے بھائیوں نے اس طریقے سے حرکت کی ہے. تو کبھی خون کے رشتے دل دکھاتے ہیں، سگے بھائی دل دکھاتے ہیں. تو آئیے میں یہیں سے بات شروع کر رہا ہوں. ایک صاحب نے باقاعدہ کچھ انبیاء کی زندگی کی جھلکیاں لکھ دی ہے، میں نے سوچا کہ آج اسی کو بیان کر دیا جائے. تو آئیے، کبھی کبھی خون کے رشتے دل دکھاتے ہیں. تو کسی اللہ والے نے کہا کہ اگر سگے بھائی دل دکھائے، جی ہاں سگے بھائی اگر نقصان پہنچائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا. اب پورا واقعہ تو حضرت یوسف کو بیان نہیں کر پاؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ آپ کو بھی توفیق ہونا چاہیے کہ اب ہم باقاعدہ حضرت یوسف کی زندگی کو پڑھیں. تو اب سگے بھائی بھی اگر دل دکھائیں، نقصان پہنچائے، دھوکہ دے، تکلیف دے، تو کسی اللہ والے نے کہا کہ اٹھا قرآن مقدس اور دیکھ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یاد کر کہ جن کو سگے بھائیوں نے، اگر کہا جائے سگے بھائی کہیں گے ہم تو، جی ہاں، کہ بھائیوں نے کنویں میں جا کر پھینک دیا. قرآن پاک میں پورا واقعہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے نبی ہے اور بڑے حسین، بڑے خوبصورت، اور باپ بڑی محبت کرتا تھا. جی ہاں، کیونکہ حضرت یوسف چھوٹے ہیں، جب بھی خواب میں دیکھ رہے ہیں. حضرت یوسف کا وہ واقعہ پورا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر. حضرت یوسف کہتے ہیں اپنے ابا سے، ابا حضور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج و چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب وہ بھی نبی، وہ سمجھ گئے کہ میرا یہ بیٹا بھی اللہ تعالیٰ اس کو آگے وقت کا نبی بنائے گا، امام بنائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ میرے اس بیٹے کو نوازے گا اللہ. تو اب جو دوسرے بھائی ہے، کہیں نہ کہیں دل میں حسد ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھو کئی لوگ باقاعدہ بات کرتے ہیں کہ مفتی صاحب دوسروں کی کیا بات کروں، میرے بھائی خود مجھ سے جلتے ہیں، اور میرے بھائی ہمیشہ پلان بناتے رہتے کہ بس کیسے مجھے نقصان پہنچائے اور کیسے مجھے نیچے دکھائے. میری ترقی سے میرے بھائیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے مفتی صاحب. تو تیرے بھائیوں کو تو صرف تکلیف ہوتی ہے. دیکھ یوسف کو کہ یوسف سے جب باپ نے دیکھا کہ یوسف سے اب بھائی جلیں گے، حسد کریں گے، نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو قرآن میں واقع ہے کہ ابا کہتے ہیں اپنے بیٹے یوسف سے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. او میرے بیٹے، تیرا یہ واقعہ، تیرا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا، کیونکہ بھائی سنیں گے ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں تکلیف دے دیں گے، جلن ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے. تو اب ابا نے کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. بیٹا شیطان ہے نا، بڑا کھلا ہوا دشمن ہے. اب وہ تیرے بھائی ہے، لیکن تو اگر بھائیوں کو بھی بیان کرے گا تو کہیں شیطان ان کو تجھے نقصان پہنچانے پر اکسا نہ دے. خیر آخر ہوا ایسے ہی. آج ہم کو اگر سگے بھائی نقصان دیتے ہیں تو ہمارا دل بڑا دکھ جاتا ہے، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر ایسا لگتا ہے تو ذرا حضرت یوسف کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، ان کو یاد کرو کہ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں جا کر پھینک دیا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. جی ہاں، اور کرتا اتار کر باقاعدہ خون میں بھرا کر ابا کے پاس لا کے دکھایا کہ ابا حضور ہم کھیل رہے تھے، یوسف کپڑے سے مالنے بیٹھا تھا، چھوٹے بھائی تھے یوسف کپڑے سے مالنے بیٹھا تھا. ابا حضور کیا کریں، جنگل کا ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا. اب بتاؤ کیا بیتی ہوں گی باپ کے دل پر. تو
کہتے ہیں کہ اگر سگے بھائی بھی اگر خون کے رشتے بھی اگر دل دکھائے تکلیف دے تو کبھی اللہ کے اس لاڈلے یوسف کو یاد کر لینا کہ سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا. اب وہ پورا واقعہ ہے، ظاہر بات ہے وہ واقعہ بیان کرنے جاؤں گا تو پھر جھلکیاں اور بھی نبیوں کی زندگی کی بیان نہیں کر سکتا. اب آپ کو شوق ہونا چاہیے آپ کے، اگر آج آپ نے سنے تو اب آپ میں شوق پیدا ہونا چاہیے کہ حضرت یوسف کی زندگی کو ہمیں پڑھنا ہے، تو آپ پڑھیے. جی ہاں، آئیے. ایسے ہی آگے کسی عالم دین نے کہا ہے کہ کبھی کبھی ہے نا گھر والے بھی تکلیف دیتے ہیں. آپ حق پر ہے، آپ سچائی پر ہے، آپ حق پر ہے، تو جناب گھر والے بھی کبھی کبھی ساتھ نہیں دیتے ہیں. یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھنا کہ ماں باپ بھی ساتھ نہیں دیتے، جبکہ آپ جو بات کر رہے ہیں یا جو آپ کام کر رہے ہیں وہ حق کام ہے، سچ کام ہے. اور آپ کو امید ہوتی ہے کہ میری ان باتوں کو تمام لوگ سمجھیں، گاؤں والے سمجھیں، محلے والے سمجھیں. لیکن محلے والے اور گاؤں والے کیا سمجھے؟ آپ کا ساتھ دینے کے لیے کبھی کبھی گھر والے، یہاں تک کہ بیوی بچے اور یہاں تک کہ ماں باپ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. تو کسی اللہ والے نے کہا کہ جب کبھی والدین بھی ساتھ نہ دے، رشتہ دار بھی ساتھ نہ دے، ان سے بھی تکلیف آئے، تو کہتے ہیں کسی اللہ والے نے کہا کہ ایسے وقت میں پھر اللہ کے لاڈلے خلیل دوست حضرت ابراہیم کو یاد کر لینا. جی ہاں، اب یہ بھی تو قربانی کی ہے ہم نے. کس کی یادگار ہے وہ؟ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. تو اس وقت بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، اس لیے اب نہیں سناؤں گا، صرف جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم جو مشن لے کر چلے ہیں، جو کام لے کر چلے وہ غلط نہیں ہے. حضرت ابراہیم اپنے پورے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے ماں باپ کو، سب کو سمجھا رہے ہیں کہ ابا حضور، چچا جان، بڑی امی، خالہ جان، پھوپھی جان، گھر والوں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو، ان کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، گارا، مٹی، نالی کا گندا پانی، اور ان کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر انہی کو پوجتے ہو اور مصیبت انہی کو سناتے ہو، تکلیفیں انہی کو سناتے ہو، جبکہ ان میں سننے کی طاقت نہیں. تو اب اللہ کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، لیکن گھر والے مخالف ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ بادشاہ نے کر لیا. تو اس وقت آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ بادشاہ کر رہا ہے، تو اس وقت بادشاہ کے سپورٹ میں خود گھر والے بھی کھڑے ہوئے. کیسی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب آپ حق پر ہو، سچ پر ہو. دیکھو یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ نبیوں کی زندگی ہمارے لیے رہنما ہے، سبق ہے، جو ہم کو سکھاتی ہے کہ زندگی میں ایسے ایسے حالات آئے تو نبیوں کے واقعات کو، نبیوں کی زندگی کو پڑھو، دیکھو، ان سے تمہیں سبق ملے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. تو حضرت ابراہیم کو گھر والوں نے ساتھ نہیں دیا، ماں باپ نے ساتھ نہیں دیا، خاندان والوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو ظالم بادشاہ نمرود کے ساتھ اور ان پورے ظالموں کے ساتھ میں خود گھر والے کھڑے ہوئے ہیں. ہوتا ہے کبھی ایسا، جی ہاں، کہ گھر والے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے جبکہ آپ حق پر ہے، سچ پر ہے. مایوس نہیں ہونا. حضرت ابراہیم کی زندگی جن کی یاد میں تم قربانیاں کرتے ہو، کبھی ان کی زندگی کو پڑھ لینا. آئیے، وقت میں بہت ساری چیزیں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے وقت بہت کم ہو جاتا ہے. چلیے آئیے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، شوگر بھی ہے، بی پی بھی ہے، کیوں بھائی، ہے نا، اور کمر میں بھی تکلیف ہے، پسلیوں میں بھی تکلیف ہے، پیروں میں تکلیف ہے، چلا بھی نہیں جاتا، اٹھا بھی نہیں جاتا، کیا کروں. اور پھر کبھی کبھی بیماریوں سے پریشان ہو کر، اللہ معاف کرے، عورتیں بھی میری بات کو سن رہی ہے کہ کبھی کبھی تو بیماریوں سے پریشان ہو کر باقاعدہ ہم اللہ کو بھی برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں کہ میں تو اتنا نمازی، میں تو حاجی، میں تو اتنی پاک دامن، میں تو اتنی نیک، میں تو اتنا متقی پرہیزگار، اور وہ دیکھو سامنے میرے پڑوس میں رہتا ہے، میرے سامنے رہتا ہے، ایک نمبر کا دو نمبر ہی ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، بدماش ہے، جھوٹا ہے، لیکن دیکھو ایک دم
टनाटन है, मौज मस्ती में है, गाड़ियां घोड़े बंगले कार। तो कभी कभी आदमी जो है ना मुत्तकी है, परहेजगार है, ठीक है, नमाजी है, और तकलीफें आती है तो कभी कभी इंसान तकलीफों से, बीमारियों से परेशान होकर अल्लाह को भी बुरा भला कहना शुरू कर देता है। कई औरतों को आप देखो कि ऐसे ऐसे अल्फाज कहती है कि शर्म आती है ना। लेकिन आओ, जब कभी बीमारियां घेर लें तो अल्लाह वाले कहते हैं, उलमा कहते हैं कि अगर बीमारियों से परेशान हो तो हाय हाय मत करना, रोना मत, अल्लाह को मत कोसना। अगर ऐसा है तो उठाओ कुरान और देखो, अल्लाह का एक नबी था जिसका नाम हजरत अय्यूब है, याद कर लेना उसको, अल्लाह के उस लाडले को याद कर लेना कि वक्त का नबी है और अल्लाह ने ऐसा आजमाया, बीमारियां जितनी हो सकती थी दुनिया में, जितनी हो सकती थी, वो सारी बीमारियां अपने लाडले नबी अय्यूब के बदन में डाल दिया। और ऐसी बीमारियां भी कि बदन के हर हर हिस्से से कीड़े निकलते थे, और ऐसी बीमारियां कि गांव वालों ने, बस्ती वालों ने बस्ती से बाहर फेंक दिया। ऐसी बीमारियां, क्यों भाई? अब जरा सोचे कि हमको कौन कौन सी बीमारियां हैं। क्या ऐसी बीमारियां हैं कि जबान में से भी कीड़े निकल रहे हैं, आंखों में से भी कीड़े निकल रहे हैं, हाथों में से भी कीड़े निकल रहे हैं, उंगलियों में से भी कीड़े निकल रहे हैं, जगह जगह से बदन के हर हिस्से से कीड़े निकल रहे हैं, बदबू आ रही है। जरा सोचें, क्या हम ऐसे बीमार हैं? लेकिन वक्त का ये नबी हजरत अय्यूब की जिंदगी हमें बताती है कि हाय हाय नहीं करना। अल्लाह कहता है मेरे बंदे अय्यूब की जिंदगी को देखो कि कैसी कैसी बीमारियां दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा बंदा जर्रा बराबर मेरी तारीफ करने में रुकता नहीं है, कभी उसकी जबान थमती नहीं है। ऐसे हालत में भी वो हर वक्त मेरी तारीफ करता रहता है। तो अब पढ़ लो कभी हजरत अय्यूब की जिंदगी। जी हाँ, कभी देखो, कुरान उठाओ। जी हाँ, शेक्सपियर, क्या कहते हो, शेक्सपियर या क्या क्या इनकी किताब पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी पर, ओहो मेरा तो आइडियल में ये है, मेरा तो नमूना ये, मैं तो इसको बहुत पढ़ता हूँ। अरे कुरान पढ़, सारी चीजें तुझे कुरान में मिलेगी। जी हाँ, क्या होना तुझे, सारी चीजें, तरक्की कैसे करें, सब कुछ मिलेगा अंबिया की जिंदगी में। कुरान पढ़ तो सही, कभी पढ़ता ही नहीं। तो अब कभी बीमारियां आए तो हाय हाय नहीं करना, बल्कि याद करना अल्लाह के उस बंदे को जिसका नाम अय्यूब था। जी हाँ, आओ फिर किसी अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात समझाई है कि कभी कभी इंसान चारों तरफ से मुसीबतों में घिर जाता है, जबकि वो बहुत नेक है, नमाजी है, परहेजगार है, दीनदार है, हज भी किया हुआ है, ज़कात भी देता है। और एक बात याद रखो, दिमाग में एक बात बिठा लो, एक बात बिठा लो। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, यार जब मैं नमाजी हूं, मैं नेक हूं, तो मुझे क्यों तकलीफ आ रही है? तो मेरे भाई, तू नबियों से ज्यादा नेक है, तू नबियों से ज्यादा नेक है, नाउजुबिल्लाह। मौलाना अबरार साहब मरहूम धूलिया वाले जो रांदेर के कब्रिस्तान में दफन हैं, शेखुल हदीस थे, बड़े आलिम। उन्होंने अपनी किताब में एक शेर लिखा है कि आजमाइश है निशाने बंदगाने मोहतरम, जांच होती है उन्हीं की जिन पे होता है करम। तो तू नेक है ना, तू अच्छा है ना, अल्लाह ने तुझ पर करम किया है ना, तुझे नेकी की तौफीक दी है, तू बड़ा नेक है, तो अल्लाह तुझे ही आजमाएगा, दो नंबरी को नहीं आजमाएगा, लुच्चे लफंगो को नहीं आजमाएगा। कभी कभी लुच्चे लफंगे भी सोचते हैं यार तो बहुत अच्छा है, इसलिए देखो अपने सर में भी दर्द नहीं है यार के। लुच्चा लफंगा भी कहता है अपन बॉस किसी का दिल नहीं दुखाते, रात दिन नबी का दिल दुखा रहा, रात दिन अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा, ज़कात नहीं दे रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, फिर भी लुच्चा क्या कहता है, यार किसी का दिल नहीं दुखाता है, इसलिए देखो यार के नाखून में भी तकलीफ नहीं है। अरे जाहिल जाहिल, ये अंबिया को देख कि कितनी तकलीफ है कि बदन के हर हर हिस्से से कीड़े निकल रहे हैं, तो क्या इन्होंने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा? ये नेक नहीं थे? अरे नेकों की ही आजमाइश होती है, अच्छों की ही आजमाइश होती है,
لچے لفنگوں کی 2 نمبریوں کی آزمائش نہیں، ان کو تو ایک ساتھ پکڑنا ہے اور پھر ایک ساتھ ان کا فیصلہ کر دینا ہے. تو کوئی نیک آدمی مصیبتوں سے پریشان نہ ہو، اور کوئی لچا لفنگا یہ نہ سوچے کہ الحمدللہ میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں یار، صرف جمعے کو جمعہ جاتا لیکن ناخن میں بھی تکلیف نہیں ہے، سر میں بھی درد نہیں ہوتا یار، کہ اپن نے برا نہیں کیا نا باس کس کا. ارے باولے، اگر اللہ چھوڑ رہا ہے تو بے وقوفی مت کر، جس دن پکڑے گا نا تو بڑی بری پکڑ ہوگی. خیر آئیے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی چاروں طرف سے مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتے ہیں، حالات بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں، تو کبھی کبھی آدمی نادانی میں، جہالت میں شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، اللہ سے بھی شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے. تو اللہ والوں نے سمجھائی ہے کہ کبھی ایسا ہونا کہ چاروں طرف سے حالات تمہارے مخالف ہو جائے، تو کبھی کبھی اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے یونس کو یاد کر لو. قرآن میں ہے نا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کہتا ہے یونس میرا رسول. جی ہاں، یاد کرو ذرا حضرت یونس کو. پورا واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف جھلکیاں، صرف آج جھلکیاں بیان کر رہا ہوں. تو اب حضرت یونس کو یاد کرو کہ حضرت یونس پوری زندگی لگا دیے قوم کو، گاؤں والوں کو، قوم کو سمجھاتے 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 ماننے کو تیار نہیں ہے. جی ہاں، ماننے کو تیار نہیں ہے، تھک گئے پھر بھی ماننے کو تیار. نبیوں نے بہت سمجھایا، ماننے کو تیار نہیں. اب ایسے وقت میں جی ہاں وہاں سے اب بستی پر عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس نے قوم کو کہہ دیا کہ دیکھو 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا. اب وہاں سے نکلے تو بستی پر عذاب تو بعد میں آئے گا، لیکن پہلے تو معاملہ یہ ہو گیا کہ سمندر پہ سفر کر رہے ہیں اور اللہ دیکھو کیسے آزمائش لے رہا ہے. سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور کشتی جناب ایک دم ہچکولے کھا رہی ہے، ڈوبنے کے قریب ہے. اب وہ پورا واقعہ ہے، میں جان بوجھ کے نہیں سناؤں گا تاکہ آپ خود پڑھیں، آپ کو بھی شوق پیدا ہو. اب پورا واقعہ ہے. حضرت یونس فیصلہ ہوتا ہے کہ بھیا تم اتر جاؤ بیچ میں ہی. حضرت یونس جیسے ہی کشتی سے اترتے ہیں، مچھلی منہ کھول کر کھڑی ہے، سیدھا پیٹ میں لے لیتی ہے. اب یہاں سے کشتی سے اترے اور سیدھا مچھلی نے پیٹ میں لے لیا. بھائی اپنے پیٹ میں مچھلی جاتی ہے، ہفتے میں 1 بار تو جاتی ہے، لیکن اپن مچھلی کے پیٹ میں چلے جائے تو کیسا لگے گا. اب حضرت یونس مچھلی نے نگل لیا اور آتا ہے کہ 40 دن 40 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے. اندازہ آپ لگائیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ہے تو کیا حال ہوگے. لیکن اس وقت بھی اللہ اپنے نبی کے بارے میں، یونس کے بارے میں کہتا ہے کہ چاروں طرف سے مصیبتیں آئیں میرے نبی پر، لیکن اس وقت بھی میرا نبی مچھلی کے پیٹ میں یہی کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ہم بے وقوف کیا کرتے ہیں، ہمارا الٹا مسئلہ ہے. اے اللہ میں اتنا نیک، میں نمازی، میں پرہیزگار، میں متقی، میں حاجی، میں زکوٰۃ دیتا، میں روزے رکھتا، میں برابر تھے اور میرے پہ تکلیف. ارے یہ وقت کا نبی ہے، پوری زندگی قوم کو سمجھا رہا ہے اور قوم ماننے کو تیار نہیں. اس کے باوجود مچھلی کے پیٹ میں پھر اللہ سے یہ کہہ رہا اے اللہ تو بڑا پاک ہے میرے مولا، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف فرما. آخر پھر 40 دن اور 40 راتوں کے بعد اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے یونس کو کنارے پر اگل دے. پھر وہ پورا واقعہ ہے. تو اللہ والوں نے کہا کہ چاروں طرف سے جب حالات آ جائے نا، ایکچول میں آج میں نے بیان کو عنوان بھی اس لیے لیا کیونکہ لوگ آج کل بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، بہت جلدی، اور مایوسی میں اول فول عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں، اللہ کو بھی برا بھلا بولنے لگتے ہیں. تو آج میں نے سوچا کہ یہ تھوڑا سا نبیوں کی زندگی، 5-7 نبیوں کے واقعات آپ تک کے پہنچاؤں تاکہ اس میں ہم کو سبق ملے. تو اللہ والوں نے کہا ہے کہ جب چاروں طرف سے حالات پریشانی کے آ جائے تو دیکھو اللہ کہتا ہے میرا نبی یونس ہے نا، اس کی زندگی کو بھی دیکھو کہ ایسے وقت میں بھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، ایسے وقت میں بھی وہ مجھے یاد کر رہا ہے، اور ایسے وقت میں بھی کہہ رہا ہے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے.
پھر اللہ نے راستے نکالا. اور یہی ہے کہ راستے ایسے ہی نکلتے ہیں جب آدمی اللہ کی تمام آزمائشوں میں جب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ایسے کامیابی کے راستے نکالتا ہے کہ پھر یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اللہ ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے. آئیے کبھی کبھی زندگی میں، عورتیں بھی میری بات کو سن رہی ہے، کبھی کبھی زندگی میں کوئی ہم پر بہت گھٹیا الزام لگا دیتا ہے، بہتان لگا دیتا ہے کہ بھائی بہت گھٹیا سے گھٹیا الزام لگا دیتا ہے، بہتان لگا دیتا ہے. ہم بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ تو بڑے غلط قدم بھی پھر ایسے وقت میں اٹھا لیتے ہیں. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. آؤ، جب قرآن کہتا ہے نا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تو آؤ اسی نبی کی زندگی کا، ازدواجی زندگی کا ایک واقعہ. اور میری بہنوں، آپ میری بات کو سن رہی نا، تو بیچ میں چلو ایک واقعہ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ کسی اللہ والے نے کہا کہ اگر کبھی تم پر جھوٹا الزام لگ جائے، جی ہاں، اور وہ بھی عزت والا، تو اللہ والوں نے کہا ہے کہ پھر امی عائشہ کو یاد کر لینا. امی عائشہ کون؟ ام المومنین، ہماری ماں، نبی کی بیوی، حضور کی بیوی. اور یہ میں جان بوجھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں اکثر یہ واقعات زیادہ چلتے ہیں کہ ہم کو جب کسی کو گرانا ہے اور ہمارے پاس میں کچھ نہیں بچا تو باقاعدہ ہم کسی کی عزت پر باقاعدہ یوں سمجھیے کہ الزام رکھ دیتے ہیں. جی ہاں، اور اکثر ہوتا ہے بہتان لگا دیتے ہیں. تو آپ کے میرے کسی کے ساتھ میں بھی اگر ایسا ہوتا ہے کبھی کہ کسی نے اگر بہتان لگایا، جھوٹا بڑے سے بڑا گھٹیا سے گھٹیا الزام لگایا، تو اللہ والے کہتے ہیں کہ دیکھو امی عائشہ کی زندگی کو دیکھو کہ ایسا الزام منافق نے لگایا، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ منافق نے ایسا الزام ہماری ماں حضرت عائشہ نبی کی بیوی پر لگایا کہ وہ مجھے زبان سے کہتے ہوئے بھی نہیں اچھا لگ رہا ہے. کیونکہ یار ہماری ماں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن قوم ہے نا یہ قوم جو ہے نا بہت خطرناک ہوتی ہے. نبیوں کو نہیں بخشی، نبیوں کی بیوی کو نہیں بخشی. تو میرے یار، آپ میں ہم تم کون ہیں؟ یہ قوم جب کسی کو بدنام کرنا چاہتی ہے، کسی سے بدلہ لینا چاہتی ہے، یا کسی سے حسد کرتی ہے، کسی سے جلن کرتی ہے، تو یہ کتنی ہی گھٹیا سے گھٹیا اور نیچ لیول پہ جا سکتی ہے. ہماری ماں حضرت عائشہ واقعہ ہے. اب اس کو بھی میں جان بوجھ کر نہیں سناؤں گا، پڑھ لینا کہ مفتی ہارون نے کہا تھا حضرت عائشہ پر بڑا خطرناک الزام لگا تھا. اور پھر جب وہ الزام لگا تو پورے مدینے میں چرچا ہونے لگا. ہر کوئی اس بات کا جب چرچا کرنے لگا تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ خود ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیت رہی ہوگی جب ان کی لاڈلی اور چہیتی بیوی عائشہ پر اتنا گھٹیا الزام لگا ہے اور منافق نے اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا چرچا کیا. کیونکہ ہر سماج میں، ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کا دن بھر، بلکہ ان کو اگر کوئی پیٹ میں اگر کوئی چیز معلوم پڑی تو ان کے پیٹ میں وہ رہتی نہیں، بلکہ وہ ڈھونڈتے کہ جب تک کہ میں سناؤں گا نہیں کہ اس کو یہ پیٹ میں درد ہوگا، تو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور کچھ تو ان کا کام ہی یہ رہتا ہے، اور کچھ تو کرائے کے رہتے ہیں، ریچارج واؤچر ہے نا. سیاست میں یہ سب چلتا رہتا ہے کہ اگر کسی کو بدنام کرنا ہے تو سیاسی لوگ ایسے ریچارج واؤچر کو 5-10 ہزار روپے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ بھائی وہ فلاں امام صاحب کو اپنے کو بدنام کرنا ہے، وہ فلاں اپنا اپوزیشن ہے اس کو بدنام کرنا ہے. تو یہ گھٹیا حرکتیں دنیا میں ہوتی رہتی ہے. تو او ایمان والو، کیسے بھی حالات آئے اپنے رب سے رشتہ مت توڑنا. اور یہ زندگیاں بتا رہی ہے، ان پوتر لوگوں کی زندگیاں بتا رہی ہے کہ ان سے ہم کو سبق ملتا ہے. تو کسی اللہ والے نے کہا ہے میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہے، عورتوں کے ساتھ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان پر غلط الزام لگائے جاتے ہیں. اور کبھی کبھی تو دل دکھتا ہے کہ خود شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے، دیکھا نہیں لیکن اسے نیچ کہتا ہے، گھٹیا کہتا ہے، اور مطلب مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ کیا کیا الفاظ کہتا ہے شوہر خود. اور اب وہ نیک بیوی ہے
اور یقیناً اس نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے. اور جب خود شوہر کہے، جس عورت نے اپنی زندگی کو سنبھال کر رکھی، اب شوہر اسے نیچ کہے، گھٹیا کہے اور عجیب عجیب انداز میں گالیاں جو لوگ دیتے ہیں، کبھی کبھی آپ دیکھو کوئی شوہر عجیب عجیب اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ بیچاری مجبور ہوتی ہے، کیونکہ عورت کی زندگی میں ایک چیز اس کے دماغ میں رہتی ہے کہ میری زندگی میں میرا سب کچھ میرا شوہر ہے. تو وہ بیچاری اس کے ہاتھ پکڑتی ہے، پیر پکڑتی ہے، معافیاں مانگتی ہے، مناتی رہتی ہے، سب کچھ کرتی رہتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس میں نا عورتیں اکثر فون لگا کر، کبھی آفس میں آ کر اپنے دکھڑے سناتی ہے، گھروں کے قصے سناتی ہے، تو ہماری آنکھوں میں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں کہ اتنے بھی گھٹیا شوہر ہوتے ہیں جو عجیب عجیب گالیاں یا عجیب عجیب باتیں یا عجیب عجیب الزام اپنی بیویوں پر لگاتے ہیں. تو میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہے، مایوس مت ہونا. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کی بیوی پر گھٹیا الزام لگایا گیا اور اتنا چرچا کیا گیا کہ کیا بیتی ہوں گی آپ ذرا کبھی یہ سوچو. اب وہ کیا الزام لگا تھا، کیا واقعہ ہے، اب آپ نے خود باقاعدہ پڑھنا، علماء کے بیانات سننا. میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ سنو. چلیے آئیے اب بس بات کو سمیٹتے سمیٹتے، کبھی کبھی آدمی ہے نا ان حالات میں ایک دم اکیلا ہو جاتا ہے، ایک دم اکیلا. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ بس میں اکیلا تنہا کھڑا ہوں، نہ باپ ساتھ ہے، نہ ماں ساتھ ہے، نہ خاندان ساتھ ہے، نہ کوئی دوست یار ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، بالکل اکیلا ہے، بالکل اکیلا ہے. تو اکیلے میں مایوس ہو جاتا ہے. خیر اہل ایمان تو آتم ہتیا نہیں کرتے ہیں، لیکن غیر قوموں میں تو اکیلا جب آدمی ہو جاتا ہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں لوگ اپنی زندگی کو آتم ہتیا کر کے ختم کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن ہمیں انبیاء کے واقعات، انبیاء کی زندگی، انبیاء کے قصے یہ ہمیں بہت کچھ سبق سکھاتے ہیں، بہت کچھ سبق سکھاتے ہیں. تو اب کبھی ایسا لگے کہ ایک دم میں اکیلا، نہ بیوی نہ بچے، کوئی نہیں ہے، تو کسی اللہ والے نے، کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو نا تو تیرے ابا کو یاد کر لے. کون سے ابا؟ تیرے ابا، میرے ابا، سب کے ابا. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. کبھی ابا کو یاد کر لو. کیا حضرت آدم، جی ہاں، دنیا میں پھینکے گئے، وہاں سے نکالے گئے، وہ پورا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ نہیں یاد ہوگا تو آپ نے سننا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. اب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب بھیجے گئے اور جنت سے نکالے گئے تو جناب وہ لاڈلی چہیتی بیوی ہماری ماں حوا کو بھی الگ الگ کر دیا گیا، دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا. اب بتاؤ کیسا عجیب مسئلہ ہوگا. اکیلے تنا ہے. ماں بھی ادھر حضرت ہوا، او میری بہنوں، ماں کی زندگی ہو اکیلے، کوئی نہیں ہے ساتھ میں. اور آدم تو جب آئے تو کوئی نہیں، ارے بھائی وہی پہلے آدمی ہیں، اب انہی سے دنیا کو، اللہ کو چلانا ہے. اب اکیلے ہیں اور ایسی آزمائش، ایسا امتحان کہ اللہ نے حوا کو، ہماری ماں کو بھی الگ کر دیا. پھر وہ پورا واقعہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. تو ایسے حالات میں ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے. چلیے آئیے اب آخری بات، کیونکہ مجھے 5-7 منٹ میں بات کو ختم کرنا ہے. آئیے، یہ تو میں نے صرف 4-5 نبیوں کا تذکرہ کیا. جی ہاں، ہم تو سنتے ہیں نا کہ کم و بیش 1,24,000 اللہ نے انبیاء بھیجا ہمیں، آپ کو، پوری امت کو سمجھانے کے لیے. اور آخری نبی جن کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بیسٹ آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. دیکھو میرے نبی کی زندگی کو. اب نبی کی زندگی آپ دیکھیں گے تو جناب بچپن ہی میں یتیم ہو رہے ہیں، ماں کا انتقال، باپ کا انتقال، جہاں پر چاچا پال رہے ہیں،
پھر قوم کے، اب وقت ختم ہو گیا اور زیادہ اس پر بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے سامنے ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ پوری زندگی نبی کی ہمارے سامنے ہے، کہ بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، لوگ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے، کوئی نہیں، اور اللہ کا پیغام پہنچا رہے اور اس پر کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہے ہیں، بس پوری امت کو کہہ رہے کہ دیکھو ایک اللہ کی مان لو. یہ بت تم نے جو بنا رکھے ہیں، یہ بت جو ہے نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، تم ان کو اپنا دکھڑا سناتے ہو. اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. نبی جا کر ہر گھر پر جا کر ایک پیغام دے رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. پتھر مارے جا رہے ہیں، اتنا ہمارے نبی کو مارا جا رہا ہے کہ بدن کے ہر حصے سے، طائف کے میدان میں بدن کے ہر حصے سے خون نکل رہا ہے. اتنا خون بدن سے بہہ گیا کہ پیروں کی جوتیاں خون میں جم گئی. قوم مار رہی ہے، نماز کی حالت میں قوم رسی ڈال کر گلے میں گھسیٹ رہی ہے، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی جو بڑی وزندار ہوتی ہے نبی کے بدن پر رکھی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اتنا ستایا گیا کہ آپ کو اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ جانا پڑا. تو سارے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے نبی کو، لاڈلے نبی کو، اب آپ کبھی یہ سوچ لینا کہ اتنا لاڈلا نبی کے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اس کے طفیل پوری دنیا بنائی گئی، تو جب لاڈلا نبی ہے تو ذرا دماغ سے یہ سوچو کہ لاڈلے نبی کے تو اتنا لاڑ سے رکھنا چاہیے تھا کہ خراج بھی نہیں آنی چاہیے، اور قوم اتنا مار رہی ہے کہ بدن کے ہر حصے سے خون کے پھوارے نکل رہے ہیں. تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا اللہ بے خبر تھا؟ نعوذ باللہ. کہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ لاڈلے رسول کو، لاڈلے نبی کو امت قوم کتنا مار رہی ہے اور کتنا برا حال کر رہی ہے، دوڑا رہی ہے، بھگا رہی ہے، پاگل بچوں کو پیچھے لگا رہی ہے. کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے. تو کتنی تکلیف ہے. لیکن ایسے وقت میں بھی، اور آج آپ دیکھو ایسی تکلیف نہیں ہے کہ آپ کسی کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سمجھائیں اور وہ آپ کو پتھر مارے، آپ کو مارے. ایسی تکلیف نہیں ہے. مگر آج حال یہ ہے کہ نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. آج ہی جو حالات بنے نا، یہ آج ہندو بھائی ہمارے خلاف بول رہے ہیں، کبھی اذان کے خلاف بولتے ہیں، کبھی قرآن کے خلاف بولتے ہیں. تو اس میں قصور ہمارا ہے کیونکہ ہم نے نبی کے دین کو ان تک نہیں پہنچایا، ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا. قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے دین کو، نبی کی تعلیمات کو اپنے ہندو بھائیوں تک اگر پہنچائے ہوتے تو کوئی ہندو بھائی اذان کے خلاف نہ بولتا، کوئی ہندو بھائی قرآن کے خلاف نہ بولتا، کوئی نپور شرما نبی کی شان میں گستاخی نہ کرتی، کوئی کملیش تیواری نبی کی شان میں گستاخی نہ کرتا، کوئی خبیث یتی نرسنگ انند سوامی اسلام کے خلاف نہ بولتا، کوئی وسیم رضوی جو ہمارے میں سے ہے جس کا نام وسیم ہے، کوئی قرآن کے خلاف نہ بولتا، اللہ کی کتاب کے خلاف نہ بولتا. کمی تو ہماری بھی ہے کہ ہم اپنی روزی روٹی میں مگن ہیں اور ہم نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک، برادران وطن تک اور ہندو بھائیوں تک پہنچانا ہم نے ضروری سمجھا ہی نہیں. آج حال یہ ہو گیا. میرے استاد محترم حضرت مولانا علی میاں ندوی کہتے تھے کہ اگر تم نے دعوت کا کام نہیں کیا، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اللہ کے تمام بندوں تک، برادران وطن تک نہیں پہنچایا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ نمازیں تمہارے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گی. آج اذانیں تمہاری بند کروائی جا رہی ہے. جی ہاں، آج جگہ جگہ مسجدوں کے خلاف بات چل رہی ہے. تو قصور ہمارا ہے کہ ہم نے انبیاء کی زندگی کو نہ ہم نے سمجھا، نہ دوسروں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات کو پہنچایا. اگر ہم نبی کی تعلیمات کو پہنچاتے تو کسی کی مجال ہی نہیں تھی کہ کوئی اتنے پیارے نبی کے خلاف بات کرتا، کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا، کوئی انہیں گالی بکتا. قصور تو ہمارا بھی ہے. تو خیر آئیے چلیے، بس آخری بات کو کہوں گا کہ ہمارا قصور یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی اور کو آئیڈیل بنا لیا ہے. یہ انبیاء کے واقعات قرآن میں جو بیان کیے گئے ان کو دیکھو، یہ ہے آئیڈیل ہمارے لیے.
یہ ہے نمونہ ہمارے لیے. ہمارے لیے بقرات نمونہ نہیں ہے, ہمارے لیے شیکسپیئر نمونہ نہیں ہے, ہمارے لیے وہ کوئی بہت بڑا سائنسداں جو چاند پر چلا گیا وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی پارلیمنٹ میں چلا گیا تو بڑا کامیاب انسان ہے. ارے یار اس کو کہتے ہیں عقل. یہ ہوتی ہے بات. زیرو سے ہیرو بنا. ارے زیرو سے ہیرو کیسا حرام کا کمایا کبھی دیکھا ہے؟ کیسا لوگوں کو دھوکہ دیا, بھائیوں کا حق مارا, بہنوں کا حق مارا دیکھا ہے؟ کوئی ہمارے لیے دنیا کا انسان نمونہ نہیں ہے, اور ہمیں کسی کو نمونہ آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے لیے نمونہ ہے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آج ہم نبی کو چھوڑ کر دوسروں کو نمونہ بنا رہے ہیں, ہم ان لوگوں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں. انہوں نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی, ہم پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں. انہوں نے کان میں بالیاں پہنی, ہم کان میں بالیاں پہن رہے ہیں. انہوں نے ہاتھ میں کڑے پہنا, ہم ہاتھ میں کڑے پہن رہے ہیں. انہوں نے جانوروں کی طرح, سوروں کی طرح بال بنایا, ہم وہ کر رہے ہیں. انہوں نے ہاف پینٹ پہنی, چڈی پہنی, ہم چڈی پہن رہے ہیں, اور ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں. اگر ہم بھی ان کے جیسا چال ڈھال, کپڑے, رہن سہن رکھیں گے تو ہم کو بھی لوگ ترقی یافتہ سمجھیں گے. ارے یہ تو پاگل ہے, پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں, یہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. تو خیر چلیے, آئیے بس آخری بات کہوں گا کہ ہم آج کے ہمارے بیان کا عنوان تھا کہ نبیوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں, میں آج آپ سے, میری بہنوں سے, میرے جوانوں سے میں اپیل کروں گا کہ ہم نبیوں کے واقعات قرآن میں ہے, اللہ نے ایسے نہیں بیان کیا. اللہ کہتا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, کہ عقل والوں کے لیے ان تمام قصوں میں بہت ساری نصیحتیں ہیں. اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ کبھی یونس کا واقعہ, کبھی موسیٰ کا واقعہ, اور اللہ تعالیٰ کبھی عیسیٰ کا واقعہ, ابراہیم کا واقعہ, اسماعیل کا واقعہ. یہ تمام واقعات کو اللہ نے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے سبق سیکھیں, دنیا میں بھی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور اسٹائل سیکھیں, اور حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. بس آخری بات کہوں گا, ابھی ہم حضرت ابراہیم کے نام پر ہم نے قربانی دیے, مطلب ان کی یاد میں ہم نے قربانی دیے ہے نا. حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ حالات کیسے بھی ہو, پورا گھرانہ خلاف ہو, پوری حکومت خلاف ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. کہ آج بھی ہم نے ابراہیم کے جیسا ایمان پیدا کریں تو آگ ہمارے لیے گلستہ باغیچہ بن سکتی ہے جیسے ابراہیم کی زندگی ہے. اور علامہ اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ حالات کیسے بھی ہو, اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. حالات کیسے بھی ہو ہم اللہ کے دین کو پہنچائے, دعوت کا کام کریں, نبی کے پیغام کو برادران وطن تک بھی پہنچائے. انشاءاللہ دنیا کے حالات بدلیں گے, ہمارے حالات بدلیں گے. اور کتنی ہی پریشانیاں آ جائے, آپ اگر حق پر ہے, نمازی ہے, نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, تو پہلے آپ یہ سمجھ لو کہ اگر آپ نیک ہے تو آپ پر حالات آئیں گے, اللہ آپ کو آزمائیں گا. اور یاد رکھو, لچو لفنگوں کو, دو نمبریوں کو آزمایا نہیں جاتا. تو اگر آپ مایوس مت ہونا کہ میں تو نیک ہوں, نمازی ہوں, پرہیزگار ہوں, روزہ رکھتی ہوں, حاجی ہوں, یہ ہوں وہ ہوں, پھر بھی بیماریاں مجھ میں, بچے میرے مر رہے, ٹینشن مجھے آ رہا, تکلیفیں مجھے آ رہی, رزق میں تنگی میرے یہاں ہے, دکان میری نہیں چل رہی, کاروبار میرا نہیں چل رہا. تو اگر آپ نیک ہیں تو آپ پر حالات آئیں گے. لیکن نبیوں کے یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ حالات اللہ نے اپنے نبیوں پر لایا ہے, آزمائش نبیوں کی ہوئی ہے. اور ان نبیوں کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے بڑے حالات سے کیسے ہمیں ٹکرانا ہے, اور اپنا ایمانی پاور اور اپنا رب سے رشتہ کیسے مضبوط رکھنا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس بیان کو دوسروں تک پہنچاؤ, بہت اہم بیان تھا. اور ایک آخری گزارش کروں گا یارو, بار بار, کہ ہمارا یہ جو چینل ہے نا, یہ صرف خبریں نہیں سناتا ہے بلکہ جمعرات کے دن لائیو بیان بھی ہوتا ہے. رمضان میں رمضان کے مسئلے بیان کیے جاتے ہیں, قربانی آئی تو قربانی کے مسئلے بیان کیے. تو ہم دین کے پیغام کو بھی اس چینل کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں, بڑی محنت لگتی ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھو, آج کی جو ہماری شیطان طاقتیں ہیں نا, ہمارے جیسے لوگوں کے چینلوں کو دباتی ہے, کچلتی ہے, بند کرنے کی کوشش کرتی ہے, بہت ستاتی ہے.
جی ہاں، کیونکہ ہم لوگ حق بولنے والے، اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھو آپ ہمارے چینل کی مدد کرو، ہمارا ساتھ دو، چینل کو مضبوط کرو، فائنینشیل ہیلپ کرو، مالی تعاون کرو، مالی مدد کرو۔ ہر مہینے آپ طے کر لو کہ جتنی آپ کی طاقت ہے، 500، 1000، 200، ہر مہینے طے کر لو کہ ہم چینل کو بھیجیں گے۔ تو چینل پہ ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے، ابھی ریکارڈ کرنے والے ہیں، ویڈیو بنانے والے ہیں، پوری ٹیم کام کرتی ہے، اس لیے آپ چینل کو مضبوط کرو۔ اور یہ بھی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس چینل کے ذریعے سے حق بھی بولا جا رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے، اور دین کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے۔ اور حکومت اگر کوئی بدماشی کرتی ہے تو یہی چینل ہے وائرل نیوز لائیو، جو بے باک انداز میں حکومت کے خلاف بھی بالکل آواز اٹھاتا ہے۔ اس لیے آپ کا سب کا یہ کام ہے کہ چینل کو مضبوط کریں۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ خدا بندہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، اور حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا دنیا کے حالات کیسے بھی آئے، میرے مولا مایوسی سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل فرما۔ میرے مولا ظالموں کے ظلم سے، قاتلوں کے قتل سے، شریروں کی شرارت سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا اس وقت اس پیارے ملک میں ظلم عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف چند شیطانی طاقتیں ہیں جو لگاتار ماحول بنا رہی ہے۔ میرے مولا ان شیطانی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، ان شیطانوں کو ہلاک و برباد فرما۔ میرے مولا پوری دنیا میں جہاں جہاں تیرے ماننے والے بسے ہیں، اہل ایمان بسے ہیں، میرے مولا تو ان کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اور میرے مولا جو علماء، جو داعی بے باک انداز میں کام کر رہے ہیں، ظلم کے خلاف بول رہے ہیں، جس انداز میں بھی کام کر رہے ہیں، میرے مولا ان علماء کی تو ان ظالم حکومتوں سے حفاظت فرما۔ خدا بندہ تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے، تجھے سنانے کی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے مولا غیب سے ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما، اور میرے مولا ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ میرے مولا، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمہ والی موت نصیب فرما۔ جو مانگا میرے مولا وہ بھی ہم کو نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔